نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں جادو جنات کی علامات پر اجمالی روشنی ڈالنا آج ہمارا مقصد ہے۔ اختصار کے ساتھ خواتین و حضرات کی گزارشات پر یہ گفتگو کر رہے ہیں، آپ اسے ذرا غور سے توجہ سے سنیے گا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ نے ابھی تک ہمارے روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، حفاظت ایمان کے وظائف، مسنون اعمال، مسنون دعائیں، ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ سامعین، آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہوں تو ہمیں ای میل کریں۔ استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں، الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح چاہتے ہوں، تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا بہترین اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف قرآن کریم کی خدمت کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری اسکائپ پر یا پھر ہمیں کال کیجئے ہمارے واٹس اپ نمبر پہ۔ واٹس اپ نمبر 0305 6425 0305 6425 397۔ یہ ہمارا نمبر آئیمو اور وائبر پر بھی موجود ہے۔ جادو جنات کی علامات اختصار کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی علامت چڑچڑاپن ہونا، غصے کا آنا، بات بات پہ کسی کو گالم گلوچ کرنا، کوئی انسان اچھا نہ لگے یا کوئی چیز اچھی نہ لگے تو یہ جادو کی علامت ہے۔ علامت نمبر 2، چہرے کا بدنما ہونا، صحت کا متاثر ہونا، چہرہ بدصورت نظر آئے، چہرے کی جھریاں، داغ دھبے دوائی کھانے کے باوجود بھی نہ جا رہے ہوں اور دیکھنے والے کو بدصورت نظر آئے تو یہ بھی جادو کی دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت ماہواری کا کثرت سے آنا، مینسس پرابلم، زیادہ مینسز کا آنا اور میڈیسن کھانے کے باوجود، دوائی کھانے کے باوجود افاقہ نہ ہونا، یہ جادو کی تیسری علامت ہے۔ اسی طریقے سے مینسز کے دوران یا مینسز سے پہلے تکلیف، درد محسوس ہونا، پین محسوس ہونا اور ماہواری کئی ماہ تک نہ آنا، 7 ماہ تک، 6 ماہ تک ماہواری کا نہ آنا، مینسز کا نہ آنا، ماہواری کی بندش، یہ سب جادو کی علامات میں سے ہے۔ یہ 3-4 علامات جو بتا گیا ہوں، اس سے اولاد کی بھی بندش ہوتی ہے۔ مینسز کثرت سے آئیں گے تو اولاد نہیں ہوگی، اگر مینسز نہیں آئیں گے تب بھی اولاد نہیں ہوگی۔ بسا اوقات میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے، پھر بھی اگر دوائی کھانے سے افاقہ نہیں ہو رہا تو پھر یہ جادو کی علامت ہے۔ روحانی ڈاکٹر اس کی اچھی طرح تشخیص کر کے اس کے علاج کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ علامت نمبر 4، رشتوں کا نہ ہونا، رشتے آتے ہیں مگر نہیں ہو رہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، آنے والے جواب تک نہیں دیتے، کسی قسم کی کوئی بات واپسی جواب ہی نہیں دیتے، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی، دیکھ جاتے ہیں مگر واپسی جواب نہیں آتا۔ لڑکیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے اور لڑکوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ بچیوں کا رشتہ نہ ہونا، بچوں کا رشتہ نہ ہونا،
رشتے تو بہت آتے ہیں مگر صحیح جواب نہیں ملتا، نہ رشتہ ہوتا ہے نہ کوئی بات بنتی ہے۔ یہ جادو کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ علامت نمبر 6، گھر میں چیزوں کو آگ لگنا۔ کبھی کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی پردوں کو آگ لگ جاتی ہے، کبھی کہاں آگ لگتی ہے، کبھی کہاں آگ لگتی ہے۔ یہاں تک بھی مسائل سننے کو آتے ہیں کہ صندوق میں، باکس میں پڑے ہوئے کپڑوں کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور کپڑے جل جاتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ علامت نمبر 7، کپڑوں پہ خون وغیرہ کے چھٹے محسوس ہونا۔ خون وغیرہ کے چھینٹے محسوس ہوتے ہیں تو ایسے سمجھیں کہ جادو ہوا ہے۔ صرف کپڑوں پہ نہیں، بسا اوقات زمین پر گھر میں نظر آئیں گے، بسا اوقات کمروں میں نظر آئیں گے، یہاں تک کہ کچن میں بھی محسوس ہوتے ہیں، اور روٹی پکاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے بسا اوقات گوشت کے ٹکڑے گرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور اس قسم کے مسائل بھی آئے ہیں ہمارے پاس۔ جادو کی علامت نمبر 8، رزق کا نہ آنا۔ رزق کی بندش، کاروبار کی بندش۔ دکان ہے، کاروبار ہے، مگر کوئی خاص آمدنی نہیں ہے، فصل صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، زمین اتنا فصل نہیں دیتی جتنا ہونا چاہیے، دکان ہے اتنی سیل نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، گاہک آتا ہے مگر کچھ خریدتا نہیں ہے، یا پھر آتا ہی نہیں ہے، گاہک، کسٹمر آتا ہی نہیں ہے، تو یہ جادو کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت ہے۔ علامت نمبر 9، بہت بڑی علامت، جادو بذریعہ جنات۔ کچھ خواتین کے ساتھ یوں ہوتا ہے کہ ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے ساتھ ان کا شوہر ہم بستری کر رہا ہے، میاں بیوی والا تعلق بنا ہوا ہے۔ اس قسم کے مسائل میرے پاس بہت آتے ہیں۔ تو خواتین کے ساتھ بری حرکت کا ہونا یہ جادو بذریعہ جنات کی علامت ہے اور بہت بڑی علامت ہے۔ علامت نمبر 10، بار بار ڈر لگنا، خوف محسوس ہونا، سائے کا محسوس ہونا، اندھیرے میں ڈر جانا، یہ سب جادو کی علامات اور جنات کی علامات میں سے ہے۔ آخر میں چونکہ طوالت ہوتی جا رہی ہے، اب اس کے حل کے لیے کچھ رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوٹنے والے جعلی عاملین پیسہ لے کر یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں، صرف آپ پیسہ بھیج دیں۔ ایسے طریقے سے علاج نہیں ہوتا۔ پیسہ بھیج دینے کے بعد گھر بیٹھ جانا، نہ تو وہ آپ کو تعویذات بھیج رہے ہیں، نہ وہ آپ کو دم کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ آپ کو کوئی پڑھنے کو کچھ بتا رہے ہیں، 3 طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں کر رہے، تو ایسے سمجھیں کہ انہوں نے آپ کو لوٹا ہے۔ روحانی ڈاکٹر 3 طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اختیار کرے گا جو صحیح روحانی ڈاکٹر ہوگا۔ یا تو قرآنی تعویذات سے مسائل ختم کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ خود دم کرے گا، یا پڑھنے کو کچھ بتائے گا۔ ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اختیار کرے گا۔ ایسا کوئی طریقہ علاج نہیں کہ پیسہ لے کر
کہہ دیا جائے کہ اب علاج ہو جائے گا اور رابطہ بھی نہ ہو، آپ کو کچھ پڑھنے کو بھی نہ بتایا جائے، کوئی تعویذات بھی نہ بھیجے جائیں اور نہ ہی خود دم کیا جائے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے علاج کا، ایسے لوگوں سے بچا جائے۔ موکلات کے ذریعے سے علاج کا ہونا یہ ہے کہ موکلات صرف مدد کر سکتے ہیں، مگر علاج ان 3 طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور اختیار کرنا پڑے گا، پھر علاج ہوگا، ایسے علاج نہیں ہوگا۔ آخر میں اتنا بتاتا چلوں کہ روحانی ڈاکٹر ان علامات میں سے کسی علامت کی وجہ سے بھی پہچان لیتا ہے بسا اوقات روحانی ڈاکٹر خود تشخیص کرتا ہے، اس کے بعد پہچان لیتا ہے اور پھر علاج کرتا ہے۔ صحیح روحانی ڈاکٹر علاج کرنے کے لیے کوئی ٹائم لائن نہیں دے گا، کنفرم نہیں کرے گا، 7 دن، 11 دن، 21 دن، 40 دن، کوئی ٹائم لائن کنفرم نہیں کرے گا۔ یہ صحیح روحانی ڈاکٹر کی پہچان ہے۔ اس کو خود پتہ نہیں کہ جادو کتنا سخت ہے، خود پتہ نہیں کہ جنات کا مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ جنات بسا اوقات اٹیک کرتے ہیں، روحانی ڈاکٹر پر بھی اٹیک کرتے ہیں، پیشنٹ کے اوپر بھی اٹیک کرتے ہیں۔ پھر کچھ مسائل پیش آتے ہیں علاج کرنے کے دوران، رجعت ہوتی ہے، واپسی ہوتی ہے، ریئیکشن ہوتا ہے، ریئیکٹ کرنے کا ان کا بڑا سخت انداز ہوتا ہے جنات کا، اور اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہ بسا اوقات پیشنٹ کا علاج کرتے کرتے 3 ماہ تک، 6 ماہ تک ٹف ٹائم دیتے ہیں جنات، اور ہر طرح کا اٹیک کرتے ہیں۔ آخر میں ایک ضابطہ اور اصول، اہم اصول اور اہم ضابطہ وہ یہ کہ روحانی ڈاکٹر اگر آپ کا علاج کر رہا ہے، علاج کرنے کے دوران اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح جگہ پہ تیر لگ رہا ہے، صحیح نشانے پہ تیر لگ رہا ہے، اور ان کو تکلیف ہوتی ہے، جنات کو۔ جنات جادو کے ذریعے سے آئے ہوں یا خود آئے ہوں، ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے مریض اپنے اندر تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس روحانی ڈاکٹر کو چھوڑنا نہیں چاہیے جو علاج کر رہا ہے۔ ضابطہ یہ بھی کہ ایک روحانی ڈاکٹر سے علاج کروائیں، بار بار چینج نہ کریں، 3 دن کے بعد روحانی معالج چینج کر لیں، 4 دن کے بعد اور 5 دن کے بعد اور 2 دن کے بعد، اور اس طرح مسئلہ جادو جنات کا بگڑ جاتا ہے، سنبھلنے میں نہیں آتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جس بھی روحانی ڈاکٹر سے آپ علاج کروائیں، مستقل مزاجی کے ساتھ کروائیں، اور جو 3 طریقے پہلے عرض کر گیا ہوں، ان 3 طریقوں میں سے کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرے تو صحیح معالج ہوگا، ورنہ صحیح روحانی ڈاکٹر نہیں ہوگا، جعلی عامل ہوگا۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جہاں بھی علاج کروائیں، جس سے بھی علاج کروائیں، مستقل مزاجی کے ساتھ کروائیں۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔